آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور۔ سورہ نمل کی یہ آیات مبارکہ بنی اسرائیل کے خود ساختہ عقائد اور خود ساختہ حکایات کی بات کرتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو عقائد و نظریات یا قصے اور حکایات گھڑی جاتی ہیں، یہ گھڑنے اور بنانے والوں کے پیچھے ان کا کوئی اپنا مقصد ہوتا ہے۔ جتنے فرقے باطلہ بنتے ہیں، جتنے مذاہب باطلہ ہیں، جن لوگوں نے ایجاد کیے یا بنائے، ان کا اپنا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی سرداری چاہتے ہیں یا سرمایہ چاہتے ہیں یا لوگوں میں اپنی بڑائی اور عزت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہی ہے، لیکن جو کچھ اس کے پیچھے ان کے دل کے اندر چھپا ہوتا ہے اللہ کریم اسے بھی جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اہل حق کو اس بات سے کام رکھنا چاہیے کہ وہ حق کی اشاعت کریں، اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ باطل اس طرح سے پھیل رہا ہے، باطل وہ کر رہا ہے، باطل وہ کر رہا ہے۔ اہل باطل اگر اپنا کام کر رہے ہیں تو اہل حق ان کی تاریخ کیوں دہراتے رہیں؟ یہ اللہ کریم کا کام ہے۔ وہ فرماتا ہے تم تو وہ جانتے ہو جو وہ زبان سے کہتے ہیں، اور یہ وبا اب ہم میں بھی عام ہے کہ ہمیں بھی یہ شکوہ ہوتا ہے فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ سارا دن ویسے سنتے ہوں گے، کہیں دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی اسرائیل کی کہانی لے بیٹھتا ہے، کوئی امریکہ کی کہانی لے بیٹھتا ہے، کوئی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جو کچھ جو کر رہا ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن پہ اگر بہائی آ رہی ہے تو آ رہی ہے، اخباروں میں رسالوں میں اگر فوش تصاویریں چھپتی ہیں، فوش کہانیاں چھپتی ہیں تو چھپ رہی ہیں۔ ہمارے اس بات کو دہرانے سے تو وہ نہیں رکیں گے، لیکن جس تیزی سے برائی کی اشاعت ہو رہی ہے، حق تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ تیزی سے نیکی کی اشاعت کی جائے۔ یعنی کرنے کا کام تو یہ ہے کہ جس سرعت اور جس تیزی سے برائی پھیلائی جا رہی ہے، اس سے زیادہ تیزی سے نیکی پھیلانے کا کام کیا جائے۔ تو جب نیک لوگوں کی ایک قوت بنے گی تو وہ قوت برائی کے سامنے بند باندھ سکے گی۔ لیکن اگر ہم انہی کی حکایات دہراتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنا وقت تو ضائع کر رہے ہیں، جو ہمیں کرنا تھا وہ تو کر نہیں رہے۔ لہذا یہاں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ تو ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو انہوں نے دلوں میں چھپا رکھی ہیں۔
اور جو ظاہر ہیں وہ تو جانتا ہی ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ارض و سما کی تو چھوٹی بڑی سب باتیں، وہ پوشیدہ ترین بات کیوں نہ ہو، اس کی بارگاہ میں تو اتنی عیاں ہے کہ اس نے تو وہ ساری لوح محفوظ میں لکھ رکھی۔ علم الہی تو ناپیدا کنار ہے، اس کی کوئی حد نہیں، نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی حد ہے۔ علم اس کی صفت ہے، اور اس کا علم حضوری ہے، اس میں ماضی اور مستقبل نہیں ہے، ہر چیز ہمہ وقت اس کے روبرو دست بستہ حاضر ہے۔ لیکن یہ باتیں جنہیں اہل باطل یا کفار اپنی بڑی چابکدستی یا فنکاری سمجھتے ہیں، یہ انہیں فریب دیا ہوا ہے شیطان نے، ورنہ زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، زمینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، فضا میں جو ہے، جس میں جتنی بڑی پوشیدہ اور خفیہ باتیں بھی ہیں جنہیں ٹاپ سیکرٹ کہتے ہیں، وہ ساری بھی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کب کون کیا کر رہا ہے، یہ سب تو ایک حصہ ہے جو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ چونکہ سب سے بڑے مدعی مذہب کے بنی اسرائیل ہی تھے حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت، اور آخری امت بھی یہی تھے، تو فرمایا انہوں نے جو جو قصے گھڑے ہیں اس میں یہ خود بھی مختلف ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ سارے بنی اسرائیل اس پہ متفق ہوں، ان کے اپنی بھی گروہ بندیاں بن گئی ہیں، ایک مختلف انداز سے وہی قصہ دہراتا ہے، دوسرا مختلف انداز سے، جبکہ قرآن حکیم نے ان سب باتوں میں جو حق تھا وہ انہیں بتا دیا کہ اصل بات یہ ہے۔ اور یقیناً قرآن ہدایت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کریم کی رحمت ہے، اس کا ایک ایک حرف ہدایت ہے، لیکن للمؤمنین، ان کے لیے جنہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی قرآن حکیم سے ہدایت پانے کے لیے دل میں ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ایک واضح سڑک ہوتی ہے، کھلا راستہ ہوتا ہے، لیکن اس پر چلنے کے لیے بھی آنکھوں کی ضرورت تو ہے۔ اگر آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو راستہ کیا رہنمائی کرے گا؟ دل میں نور ایمان ہو تو قرآن کریم کا ایک ایک حرف ہدایت بھی ہے اور رحمت باری تعالی بھی ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکم وہو العزیز العلیم، یقیناً آپ کا پروردگار ان کے درمیان حق کا فیصلہ کر دے گا۔ وقت آ رہا ہے، ہر ایک کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اور وہاں بالکل سچا سچا فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ غالب ہے، جو فیصلہ چاہے کرے اور اسے نافذ کرے، اس میں اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور پھر خود وہ سب جانتا ہے، وہ اسے کوئی غلط گواہی نہیں دے سکتا، کوئی جھوٹی شکایت نہیں کر سکتا، چونکہ وہ خود ذاتی طور پر اپنے علم ذاتی سے سب کچھ جانتا ہے۔ ہاں، آپ کے کرنے کا کام یہ ہے فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اپنا کام پوری توجہ سے کیجئے، اس لیے کہ انک علی الحق المبین، کہ آپ واضح اور صاف حق پر ہیں۔ اصل یہ نکتہ تھا جس کے لیے میں نے یہ ساری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ کام کرنے کے لیے
سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے کو خود یقین کامل ہو کہ میں جہاں کھڑا ہوں میں حق پر ہوں۔ اگر اپنے یقین میں معمولی سا تزلزل بھی ہو، جسے قرآن کریم نے ریب کہا ہے، لا ریب فی، معمولی سی کھٹ کھٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک یہ یقین کامل نہ ہو، فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اپنا کام کیجئے، اس لیے کہ انک علی الحق المبین، اس لیے کہ یقیناً آپ واضح اور ظاہر حق پر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہی یقین اور یہی حق صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا، اور کسی صحابی کو رائی برابر کوئی شک نہیں تھا کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں۔ اگر یہ ہوتا خدا نخواستہ تو اسلام ایک صحرا سے اور خانہ بدوشوں سے اٹھ کر روئے زمین پر نہ پھیلتا۔ آج مسلمان روئے زمین پر پھیلا ہوا ہے، اسلام کہیں نہیں ملتا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان مٹھی بھر تھے، مدینہ منورہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں اسلامی ریاست بنا، اور اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں، کیسر و کسریٰ جیسی طاقتیں جو صدیوں سے سریرائے مسند اقتدار تھیں اور جن کے پاس افواج اور طاقت اور دولت کی کوئی کمی نہ تھی، انبار تھے سونے چاندی جواہرات کے، اور لاکھوں کے لشکر موجود تھے، اور صدیوں سے سلطنتیں چلی آ رہی تھیں۔ اب فرد واحد کی حکومت تھی، جو وہ کہہ دیتا وہی قانون، وہی انصاف تھا۔ اب ان کے مقابلے میں ایک صحرا سے مٹھی بھر جان فروشوں کے ساتھ اٹھنا اور باطل کی بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جانا، اور حق کو زمین پر رائج کر دینا، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے آشنا کر دینا، یہ ایک اتنا بڑا معجزہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ عقل نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ یقین تھا جو صحابہ کرام کو محمد الرسول اللہ سے نصیب ہوا۔ اسلام ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا، اس یقین محکم نے وہاں سے اٹھایا اور روئے زمین پر پھیلا دیا۔ آج مسلمان روئے زمین پر ہے، دنیا کے کسی ملک کسی کونے میں چلے جائیں مسلمان ملے گا، اسلام کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اس نور یقین سے خالی ہو چکے ہیں۔ آج آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جنہیں یہ اعتماد ہو کہ میں حق پر ہوں۔ یہی بات اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ مختلف قصے، مختلف کہانیاں، مختلف کردار اہل باطل تو گھڑتے رہتے ہیں، اگر اہل حق بھی اسی کو دہراتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ان کا کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کے مقابلے میں کام کیجئے اور حق کی اشاعت کے لیے کام کیجئے۔ حق کی اشاعت تب ہوگی کہ جب آپ اپنے آپ کو یقین پر قائم کریں گے۔ اگر اپنے اندر یقین کامل نہیں ہوگا تو کسی دوسرے کو اپنے ساتھ آپ کیسے ملا سکیں؟ اور فرمایا یہ یاد رکھ لو میرے حبیب، انک علی الحق المبین، کہ آپ یقیناً واضح اور روشن حق پر ہیں، جسے کوئی نہ ماننے والا بھی باطل نہیں کہہ سکتا۔ نہ ماننا ایک الگ بات ہے، اور یہ معجزہ بھی حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ہے کہ کافر بھی آپ کو صادق اور امین، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے یہ شخص صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائی، اس ساری محنت اور ریاضت مجاہد اللہ
کا بنیادی حاصل وہی یقین ہے کہ اللہ کریم توفیق دے اور ایک قوت آ جائے اور آدمی کو اعتماد ہو جائے کہ الحمدللہ میرے دامن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، میرے ہاتھ میں دامان شریعت ہے اور میں حق پر کھڑا ہوں۔ جب اہل حق تھے، اہل یقین تھے تو چند افراد سے اسلام روئے زمین پر پھیل گیا، اب یقین کی کمی آئی تو مسلمان روئے زمین پر ہیں، اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں واپس اسی یقین کی طرف آنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو قائم کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے وہ قوت عطا کر کے کم از کم میں اپنے آپ کو تو حق پر مان لوں۔ اللہ اللہ کرنے کا، دل کو صاف کرنے کا، برکات نبوی کے حصول کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ یقین کامل ہو جائے کہ میں خود حق پر ہوں، پھر دوسروں میں بھی تبدیلی لانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور یقین کامل اور نور ایمان سے ہمارے سینوں کو منور رکھے۔ وآخر دعوانا